السلام علیکم، تو کیا حال چال ہے سب کا؟ بہت سے لوگوں کے میرے پاس میسج آتے ہیں کہ ہمیں گولڈن مستری کا کام شروع کرنا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں۔ تو بتانے کا یہ ہے کہ یار سب سے پہلے تو آپ کے چوزا لانے ہیں ایک دن کا۔ تو وہ اگر آپ کے گھر کے پاس کوئی پنجاب گورنمنٹ کی ہچری ہے، پنجاب حکومت کی جو بنائی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے، تو وہاں سے تو آپ کو چوزا ملے گا 18 روپے کا۔ ویسے وہاں 15 روپے کا، 16 روپے کا بھی، 14 روپے کا بھی میں لے کے آیا ہوں۔ وہ ہر جمعرات کو ریٹ مطلب ان کے سیٹ ہوتے ہیں، جمعرات والے دن ملتا ہے۔ تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اب مطلب کافی عرصے سے کانسٹنٹ 18 روپے کا چل رہا ہے۔ یا اگر پرائیویٹ آپ لیں گے تو پرائیویٹ آپ کو 22 روپے کا، 24 روپے کا اس طرح ملے گا۔ تو وہ سارا پھر وہ مکس ہوتا ہے، مطلب مرغے مرغیاں مکس۔ اگر انڈوں والا کام کرنا ہے تو زیادہ آپ مرغیاں لے لیں اس کے اندر، اور مرغے جو ہیں وہ الگ الگ جو ملتے ہیں، مطلب جنہوں نے رکھے ہوتے ہیں چھان چھان کے اتنے مرغے ہیں اتنی مرغیاں۔ یا اگر آپ یہاں مکس لیں گے تو اس میں زیادہ تر جو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے لاتے ہیں تو موسٹلی اس میں اگر میں لایا ہوں تو اس میں 100% اگر لائے ہوں تو 70% مرغیاں نکلی ہیں۔ مرغے کم ہی نکلتے ہیں جو وہ دیتے ہیں نا 18 روپے کے حساب سے۔ تو وہ مکس ہوتا ہے لیکن مکس میں مرغیاں زیادہ نکلتی ہیں، مرغے کم نکلے ہیں۔ میرا ایکسپیرینس تو یہی رہا کہ ہمیشہ مرغیاں زیادہ نکلی ہیں، مرغے کم نکلے ہیں۔ تو ایک ایک دن کا آپ چوزا لے آئیں تو، اور پھر 7 دن کی جو فیڈ کھائیں گے یہ، تو فیڈ کھائیں گے جس طرح میں 300 چوزا لایا تھا، 300 چوزوں نے اسٹارٹر فیڈ ہوتی ہے، اس کا پیکٹ آتا لاسٹ ایئر 2750 روپے کا۔ اب شاید تھوڑا مہنگا ہو گیا ہوگا۔ تو وہ انہوں نے تقریباً 15-16 دن میں جو تھا 300 چوزوں نے وہ پوری 50 کلو کی بوری ختم کر دی تھی۔ پھر اس کے بعد جو بوری لایا تھا وہ بھی تقریباً چلی ہے 10-12 دن۔ جس طرح بڑے ہوتے ہیں اس حساب سے انہیں خوراک بڑھتی رہتی ہے۔ اور پھر اس کے تیسری دفعہ جب بوری لایا تھا وہ انہوں نے 8-10 دن میں ختم کر دی تھی 50 کلو کی بوری۔ تو یہ ہوتا ہے فیڈ کا تھوڑا اس میں خرچہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ویکسین لاتے ساتھ تو پہلے تو میں تو جو میٹھا پانی ہے وہ انہیں پلاتا ہوں۔ وہ لازمی ہے کہ اندر جتنا یہ ہوتا ہے اندر فلش ہو جاتا ہے، جتنا ان کا پوٹے میں ہوتے ہیں بیماری وغیرہ وہ نکل جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جو آپ نے ویکسین وغیرہ کرنی ہے، ویکسین لازمی ہوتی ہے ان کو، گولڈن مستری کو۔ باقی اصیل دیسی جو ہوتے ہیں وہ تو سخت جان ہوتی ہے، وہ بیماری ان پہ اتنا اثر کرتی نہیں ہے۔ لیکن یہ گولڈن مستری ہوتے ہیں یہ، ان پہ بیماری بہت اثر کرتی ہے۔ اور اگر ایک کو ہوتی ہے تو پھر ایسے جیسے ہوا چلتی ہے نا اس طرح ہوتا ہے کہ ایک دیکھتے دیکھتے اس سب کو ہو جاتی ہے۔ تو پھر وہ بچانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ اس میں کلیوزا ہوتا ہے جو آنکھیں بیماری ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ویکسین وغیرہ لازمی کرو، ان کو تھوڑا ٹھنڈ سے بارش سے بچائیں۔ تو جیسے مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں، لوگ جون جولائی میں لے آئے مونسون کی بارش ہوئی، تو مونسون کی بارشوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب ٹیمپریچر، بارشیں صبح شام بارشیں ہوتی ہیں، رات کو ایک دم شروع ہو جاتی ہے تو ٹیمپریچر گر جاتا ہے۔ ٹیمپریچر گرتا ہے تو پھر یہ چوہے چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ پھر برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ان کے لیے ٹیمپریچر ہو کے 37 ڈگری ٹیمپریچر ہونا چاہیے۔ وہ آپ نے مینٹین رکھنا ہے تقریباً ان کے 30-40 دن تک آپ نے وہ مینٹین کرنا ہے۔ کہ چھوٹے ہوتے ہیں نا یہ، جب تھوڑے بڑے ہو جائیں پھر تو عادی ہو جاتے ہیں، پھر انہیں پھر اتنا اثر نہیں کرتے اتنا اس پہ ٹھنڈ وغیرہ، لیکن اس وقت ٹھنڈ بہت اثر کرتی ہے۔ اور اگر ایک کو ہو گیا نا بیماری تو پھر ان کو ذرا بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ویکسین کے ساتھ ان کی کیئر بھی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے تھوڑے لائیں تاکہ آپ ان کو سنبھال سکیں۔ کہ اگر اکٹھے آپ 500-1000 لے آئیں گے تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو پہلے 50 ایک لا کے 100 لا کے دیکھیں، جتنی جگہ، اگر 50 کی جگہ 25 کی جگہ 20 کی جگہ تو آپ وہ لا کے دیکھیں کہ آپ انہیں سنبھال سکتے ہیں کہ نہیں۔ کہ اگر ایک دفعہ رکھیں گے آپ کو ایکسپیرینس ہو جائے گا کہ آپ نے کس طرح ان کو چوزوں کو رکھنا ہے۔ پھر ویکسین ہے، ویکسین آپ کو وہ گائیڈ بھی کر دیتے ہیں، اور اگر ہے کہ ایک کریزا کی لازمی ہوتا ہے، پھر وہ اس کی ہوتی ہے رانی کھیت کی ہوتی ہیں، تو مختلف ویکسین وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ کریں۔ لیکن اس کے بعد حفاظت، ویکسین کے بعد بھی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے۔ کہ فارم وغیرہ میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ان کو ذرا سارا ایکسپیرینس ہوتا ہے، انہوں نے سارا وہ ہیٹر بھی لگائے ہوتے ہیں گرمی کے لیے، پنکھے بھی لگائے تو کولر وغیرہ، تو وہ 24 گھنٹے بندہ ان کے ساتھ رہتا ہے تو انہیں پتہ ہوتا ہے پالنے کس طرح۔ تو گھر میں اگر جو بندے رکھ رہے ہیں ان کو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا تو یہ پرابلم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ انڈوں کے لیے رکھ رہے ہیں تو انڈوں کے لیے یہ جو ہوتی ہیں فیڈ آپ انہیں ڈالیں گے، جو 4 نمبر فیڈ ہوتی ہے انڈوں والی، تو اس پہ یہ انڈے دینا شروع کریں گی اور لگاتار دیں گی۔ ورنہ اب جیسے اگر آپ سیڈ ختم کر کے دانا شروع کر دیں گے پھر کافی کافی گیپ لے جاتی ہے انڈوں میں۔ اور یہ جو ہیں کیا کہتے ہیں، ہاں یہ 1 سال سے زیادہ مرغی جیسا میں نے رکھی ہوئی ہیں گھر میں نے باقی سیل کر دی تھی، تو میں صرف 3-4 رکھی تھی خالی یہ دیکھنے کے لیے انڈے کتنے دیتی ہیں۔ لیکن جب ان کو 1 سال ہوا ہے انڈے دیتے ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے انڈے کم کر دیے ہیں۔
اب انہیں فیڈ بھی میں دے رہا ہوں، لیکن فیڈ کے بعد بھی یہ انڈے جو ہیں انڈوں میں ایک ایک دو دو دن کا، کبھی تین تین دن کا گیپ لے رہی ہیں انڈے مرغیاں. تو یہ مطلب یہ ایک سال سے پہلے پہلے جو ہوتی ہیں یہ انڈے اچھے دیتی ہیں، لیکن اس کے بعد یہ بہت کم کر دیتی ہیں انڈے. تو اس میں یہ ہوتا ہے، اس لیے وہ فارم والے ایک سال کے اندر اندر مرغی چینج کر کے دوسرا چوزا ڈال دیتے ہیں. اور اگر آپ نے گوشت کے لیے رکھنی ہے تو گوشت کے لیے یہ ہے کہ ان کو یہ 3 سے 4 مہینے کے ہوں تو آپ نے سیل کرنا سٹارٹ کر دیں. اچھا فیڈ بھی ہوگا، فیڈ پہ ان کا یہ سائز تو جلدی بڑا ہوگا لیکن ان کا وزن نہیں بڑھتا، وزن ان کا کم رہتا ہے. تو اگر آپ انہیں مکئی، گندم اور باجرہ جو مکس دانا ہوتا ہے آپ خود لا کے مکس کر لیں وہ ڈالیں گے، ان سے ان کی گروتھ تو تھوڑی سلو ہوگی لیکن ان کا وزن بڑا اچھا ہوگا. چھوٹا چوزا ہوگا آپ ہاتھ میں اٹھائیں گے آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کے اندر گوشت ہے، مطلب وزن ہے اس کا. باقی فیڈ پہ ان کا قد تو جلدی نکالے گا وہ، لیکن اس میں وہ وزن نہیں ہوگا، بڑے ہلکے ہوں گے. تو فیڈ کا ایک ہی ہوتا ہے. تو باقی دوسرا اگر آپ نے بازار میں سیل کرنے ہیں تو بازار میں جو ریٹ ہوتا ہے مطلب 200 سے لے کے 300 تک جو میں نے سیل کی ہیں، مطلب جو گوشت دکانوں پہ سیل کرتے ہیں 300 سے زیادہ وہ لیتے نہیں، اور آگے وہ 500 550 ان کی مرضی ہے جتنے کا بیچیں، لیکن آپ سے وہ 200 سے 300 کے درمیان لے لیں گے جو مرغا آپ نے جو سیل کرنا ہے. یا باقی آپ او ایل ایکس وغیرہ پہ لگا کے بیچ دیں تو وہ آپ کی قسمت ہے ادھر کتنے کا نکل جائے، لیکن ادھر یہ 500 600 اس سے اوپر کا نہیں جائے گا. یہ گولڈن مصری ہوتا ہے نا. ہاں یہ ہے کہ سردیاں ہوں گی تو سردیوں میں آپ کا چوزا جلدی نکلے گا، اور سیل ہو جاتا ہے یہ، اس کے سیل ہونے کی ٹینشن نہیں لینی کہ گولڈن مصری ہے یہ آپ سیل ہو جائے گا. اگر آپ کا دکانوں پہ نہ بھی لے تو کوئی نہ کوئی جو ہوتا ہے بندہ آپ ایڈ لگا دیں کچھ بھی کہیں تو یہ آپ کا سیل ہو جاتا ہے. یہ چوزا جو ہے آپ کا رکتا نہیں ہے، مطلب اللہ کا شکر ہے کہ مطلب سیل ہو جائے گا اور پروفٹ بھی دے کے جاتا ہے آپ کو، ان کیس کہ آپ ان پہ محنت کتنی کر رہے ہیں. کیونکہ محنت یہ کرنی ہے کہ آپ نے ان کو دانہ پانی جو ہے ڈالنا، مطلب یہ نہیں کہ پانی آپ کو ایک دفعہ رکھ کے چھوڑ دیا، پانی جو ہے آپ کو نے ریگولر چینج کرنا ہے، مطلب صاف پانی. اور پانی کے لیے کوشش کریں کہ جو برتن بند ہوتے ہیں نا پانی کے، مطلب جو بوتلیں ملتی ہیں وہ رکھیں تاکہ جو اس میں خالی ان کی چونچ جائے، ورنہ ان کی یہ جو کھلا برتن ہوتا ہے اسے پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ، تو پھر اس سے بیماری پھیلتی ہے. خالی چونچ جائے اور اس کے اندر بھی آپ وٹامن وغیرہ ڈال کے دیتے رہیں. پھر اینروسم دوائی ہے، جب کبھی موسم چینج ہو رہا ہو یا مہینے 2 مہینے بعد وہ خالی 3 4 دن یا 5 دن وہ 2 2 3 3 قطرے 5 6 یا وہ پانی کے حساب سے قطرے پانی میں ڈال کے ان کو پلا دیں. تو اس میں یہ تھوڑی بیماری سے بچت ہو جاتی ہے. ہاں باقی جو ہے جس طرح جگہ گیلی ہوگی اس سے بچائیں کہ گیلی جگہ ہوتی ہے فوراً جو کریزہ آنکھوں والی جو بیماری ہوتی ہے وہ پھیلتی ہے. تو وہ ایک دفعہ پھیل گئی تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو ان کو واپس ریکور کرنا. اور اگر ایک دفعہ کریزہ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر آپ کے پاس اگر 100% چوزے ہیں تو اس میں سے 50 سے 60% آپ کے چوزے مر جائیں گے. تو یہ ایکسپیرینس ہی میرے پاس ساتھ ہو چکا ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو پہلے پہلے اتنے زیادہ نہ لائیں، پہلے تقریباً آپ 50 100 لائیں جتنی آپ کے پاس جگہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں 50 ایک لائیں جتنے آپ سنبھال سکیں تاکہ آپ کا زیادہ خرچہ بھی نہ ہو اور آپ کو ایکسپیرینس ہو جائے کہ ہم نے پالنا کہ 50 ہوں گے 50 آپ پال لیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی. زیادہ ہوں گے زیادہ آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا کہ جس حساب سے یہ ٹھنڈ ہوتی ہے پھر آپ کو ٹھنڈ سے نہیں بچانا ہے، گرمی ہو تو گرمی سے بچانا ہے، آپ کو بیماری ہوگی تو اس سے بچانا ہے. تو پھر اس لیے پہلے آپ تھوڑے لائیں، مطلب 50 لائیں، اس کو ایکسپیرینس کریں کہ کس طرح ہوتا ہے، کس طرح پلتے ہیں، کیا بیماری آتی ہے. کیونکہ آپ ایک دفعہ جب یہ لائیں گے کہ گولڈن مصری میں جو ہے بیماری سردی میں گرمی لائیں بیماری آتی لازمی ہے، تو آپ کو ایکسپیرینس ہو جائے گا بیماری کا، تو آپ نے کیسے ان کو بچانا ہے بیماری سے. اگر بیماری خدا نہ خواستہ ہو گئی ہے تو آپ نے کون سی ویکسین کرنی ہے، کون سا ٹوٹکا کرنا ہے دیسی کہ یہ جو ہے سب کو نہ لگے. تو باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ ایک دفعہ آپ ایکسپیرینس کر لیں تو پھر آپ بے شک زیادہ لا کے ڈالیں جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ کیا کس طرح چوزے کو پالنا ہے آپ نے. ایک دفعہ یہ 40 دن سے اوپر ہو جائے پھر آپ انہیں مطلب پھر انہیں ٹینشن نہیں ہوتی اتنی. ہاں 40 دن سے چھوٹا ہے نا پھر ان کی طرح ہوتی ہے کیئر لازمی کرنی پڑتی ہے. تو یہ ہے بس تھوڑا سا پہلے لائیں، 50 لائیں 100 لائیں، تو میں تو کہتا ہوں 50 لائیں تاکہ آپ کا اتنا خرچہ بھی نہ ہو اور آپ کو ایکسپیرینس بھی ہو جائے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے پھر اس کو اگر انڈوں کے لیے رکھنا ہے تو انڈے کے لیے رکھ لیں، یا گوشت کے لیے سیل کرنا ہے تو سیل کر دیں. آپ کو ایکسپیرینس ہو جائے گا کہ کتنا خرچہ ہمارا آ رہا ہے اور کیا بیماری آ رہی ہے اس کے اوپر. کہ یہ گولڈن اگر دیسی اصیل ہو بیماری اتنی نہیں پکڑتے، لیکن گولڈن مصری بیماری جلدی پکڑتے ہیں. تو اور بازار سے کوئی ایکسٹرا اگر ایک دفعہ جو چوزے لے ہیں وہ رکھے، بازار سے کوئی دوسرا چوزا لا کے ان کے ساتھ نہ چھوڑیں
کہ وہ پتہ نہیں آپ کے گھر میں کوئی اور ماحول ہوگا، آپ نے صفائی رکھی ہوگی، اور دوسرا آئے گا وہ کسی اور مطلب وہ ماحول میں ہوگا، اس پہ جراثیم ہوں گے تو جراثیم لا کے ان کو لگائے گا، تو پھر بیماری پھیل جائے گی۔ تو یہ تھوڑا خیال رکھیں، باقی انشاءاللہ تھوڑا ایکسپیرینس کریں، تھوڑے چوزے لا کے تو پھر آپ کامیاب ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ آتی ہے، تو پھر آپ زیادہ اس میں انویسٹ کریں تاکہ آپ کا پھر فائدہ بھی ہو۔